من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرح قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، تو پہلے پچھلے جو 3 صفحات ہیں آئیے اس کے اشاروں کو دہرانے کے لیے آپ میں سے کون ہمارے ساتھ بازی لے کر جانا چاہے گا؟ سب سے پہلے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے تو سسٹر عاطفہ ہیں جی آج پہلے نمبر پر، اور بردر سید نعیم رضا ان کے بعد دہرائیں گے۔ جی سسٹر۔ پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ دوسری کیا ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہیں جی آپ کے جو پچھلے ہم نے 3 صفحے کیے تھے۔ بردر نعیم آپ اس کے ہمیں شارٹ اشارے، مختصر اشارے جو ہیں تینوں دنوں کے وہ کروائیے۔ جی، پہلا اشارہ ہے سر تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ دوسرا اشارہ ہے سر کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ اور تیسرا اشارہ ہے سر آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تینوں صفوں کے اشارے ہو گئے، پہلے صفحے کے، دوسرے صفحے کے، تیسرے صفحے کے اشارے۔ چوتھا صفحہ جو آج کل زیر مطالعہ ہے اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون۔ اور آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مضمون ہی شروع ہوتا ہے کیف تکفرون، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تو کفر کیسے، کیف تکفرون، یہیں سے یہ لے کر تو ہم انشاءاللہ ان اشاروں کی پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ چوتھا صفحہ چوتھی انگلی کے اوپر، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے، 4 اشارے۔ تو سسٹر خالدہ آپ کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جی سسٹر نازیہ کروائیے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ماشاءاللہ جی۔ وعید مچھر گمراہ کفر۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور کون کروائے گا جی؟ تو یہ ہم جب بھی ہم نیا صفحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اشارے ہماری کوشش ہوتی ہے کم از کم 3 بار دہرائیں۔ تو وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ سسٹر عاطفہ ایک دفعہ اور دہرا دیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر ارم آپ ہمیں اس کے مختصر اشارے جو ہیں یہ دہرائیے۔ جی سسٹر ارم خود کو انمیوٹ کیجیے۔ وعید و بشارت، مچھر گمراہ کون، کفر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ مختصر اشارے اس کے کیے، تو آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے آج کے اشارے کا تعارف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ اشارہ ہے کیف تکفرون سے کفر کیسے، اس سے پہلے ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں کل کی خاص طور پہ آیات میں اسی بات کو، دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور اب مختلف طریقوں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اس پر کس کس طرح سے، اور فاسق کیا چیزیں کرتے ہیں، ان کی کیا خوبی ہیں، کیسے جو ہے چیزوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو انہی مضامین کے ساتھ چلتے چلتے اب ہم آ گئے کفر کیسے پر۔ تو
اس میں اسباق کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز، ہمارا جینا مرنا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ کے ہاتھ میں. تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کا انکار کیسے؟ پھر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثم الیہ ترجعون. اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہوا ہے، زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ساری بہترین چیزیں، آرام دہ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں. اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کی حکمرانی ہمارے جسم، ہماری روح، ہماری سوچوں اور ہمارے اعمال ہر چیز پر ہے. ان آیات مبارکہ کی ابھی آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے. جب آپ تلاوت سنیں، الفاظ پر غور کیجئے، ٹکڑے کیجئے، گرامر دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبق دہرایا. الحمدللہ. سو آپ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ سماعت فرمائی. آئیے ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ بھی ہے، کیفا. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا معنی آپ کو یاد ہے؟ پڑھا ہوا ہے ہم نے یا نہیں پڑھا، یا نیا لفظ ہے؟ کیسا کیسے؟ سر کیسے؟ کیسا حالوں کا سر؟ ہاں، تو آپ سب جو ہے نا، میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں آج بھی بلکہ ایک دوست ملے تو میں نے کہا کیفا حالک یا شیخ. تو آپ ذرا کچھ الفاظ کو جو ہے نا زندگی کا ایسے حصہ بنا لیں کہ وہ پھر پکے ہی ہو جائیں، کوئی الگ سے انہیں یاد بھی. آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کیا حال ہے جی آپ کا، تو آپ بڑا آسان ہے، کیفا حالک، کیا حال ہے آپ کا، عربی والا کا بڑا آسان ہے. تو جنہیں اگر نہیں بھی پہلے آتا تھا مانا، اب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ کا کام ہے کہ 2 4 6 لوگوں سے تو پوچھے نا بھائی کیفا حالک. تو اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو کیا کہیں گے پھر آپ جواب میں؟ الحمدللہ بالطیب. انا بخیر یا بخیر. انا بخیر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی جی، انا بخیر. تو اب دیکھیں نا، یہ تھوڑا تھوڑا شامل کریں نا قرآن کی سیکھنے کے جو صحیح برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی بولیں. سو کیفا تکفرون باللہ، یہ تکفرون کس فعل سے آیا ہے بتائیں؟ مضارع فعل مضارع فعل سر. مضارع جمع. اور جمع کا مضارع. صیغہ ہے. فعل فعل مضارع مضارع جمع. جمع. اصل میں آپ پتہ ہے کیا، ناصرہ. اس کفر اس نے انکار کیا ہے، نصرہ. آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے، سیکھنے کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ سوال کو صحیح سنا جائے. جب کبھی میں آپ سے کہوں کس فعل سے آیا ہے تو پھر بتایا کریں یہ ماضی کا پہلا صیغہ فعل کا کہ یہ کافرہ سے آیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بناوٹ میں کیا ہے تو پھر بتایا کریں کہ یہ کیا ہے، یہ مضارع ہے اور یہ جمع کا صیغہ جمع ہے اور یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے آپ نے رسپونڈ کیا کریں. ایک پرپز ہوتا ہے، میں اس لیے جان بوجھ کے آپ سے اس طرح سے سوالات، مجھے پتہ ہے آپ سارے فوری کہیں گے یہ مضارع ہے، کافرہ سے آیا، کافرہ یکفرو تو تکفرو تکفرون، یہ تو ہو گیا ہمارے لیے آسان. کیفا کا لفظ نیا تھا، تکفرونا میں آتا ہے. باللہ کے ٹکڑے بھی آپ سب کو پتہ ہیں. تو کیونکہ یہ تو وہ اعوذ باللہ کی اسی میں نے آپ نے شروع کیا تو سب سے پہلے. اللہ باللہ اللہ. اچھا جی،
कुंतुम किस फेल से आया है ये बताएं। काना काना, काना से क्या बना, जरा माजी के करवाएं सीखे। काना, काना कानू, कुंता कुंता कुंतु, कुंतु कुन्ना, कुंतुम कुन्ना कुन्ना कुन्ना। काना। कुन्ना। तो इस जगह पे होना ही चाहिए, साथ हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी हम कर लें और जो चीजें आपको आती हैं वो भी सामने आ जाए। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो कुंतुम क्या माना होगा यहाँ पे? और थे तुम, और हम सब थे। तुम सब थे, क्या थे? अम्वाता, अम्वाता। तो ये क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है? मुर्दा इसमें सर। तुम है, तुम सब मुर्दा थे, ये जमा का लफ्ज है। इसका वाहिद क्या होगा? मौत। मौत। मौत तो वो एक्ट है ना, मुर्दे हैं, तो मुर्दे का वाहिद एक मुर्दा होगा ना, मौत तो नहीं होगा। मैयत। अच्छा, मैयत। मैयत। मैयत मैयत। जी, जिन्होंने मैयत बोला उनके लिए 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो वेरी गुड। इसकी, हाँ देखिए, अब ये होता है थोड़ा थोड़ा खुद अपना माइंड भी अप्लाई करना। तो अमवाता ज्यादा मुर्दों की बात हुई, कुन तुम अमवाता, तुम सब के सब मुर्दे थे, ज्यादा थे। तो इसका एक जो होगा वो मौत नहीं होगी, मौत अलग एक, मैयत हो गया। मैयत, सही। मुर्दा एक मैयत। मैयत, फिर हम कहते हैं मैयत। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। फअहयाकुम, कितने टुकड़े होंगे बताएं? 3। क्या होंगे बताएं? पा अया और कुम। फा, दूसरा क्या बोला आपने? अहयाकुम, फा अहया और कुम, ठीक हो गया जी। फा अहया और कुम, सही है। आगे, अच्छा चलें, इसका भी इंशाल्लाह देखते हैं। फा का माना आप सबको आता है, अहया हम देखेंगे। कुम का भी आपको इशारा करें जरा सारे, क्या है इशारा? ये कुम, आप सब। आप सब। सुम्मा, क्या माना है फिर सुम? फिर फिर अगले लफ्ज के कितने टुकड़े करेंगे? युमीतुकुम, 2। तीन 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 सर। 3 कैसे होंगे बताएं? या या मैयत मैयत और तुम कुम। ये या का टुकड़ा कौन सा टुकड़ा? यमीतू है ये लफ्ज है। यमीतु कुम। 2 टुकड़े होंगे, गौर से सुने 2 सब। टुकड़ा में। युमीतु, युमीतु कुम, युमीतु कुम, ठीक है, युमीतु कुम। तो अभी इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं। सुम्मा युहयीकुम, युहयीकुम, ये भी 2 टुकड़े हैं, ये युहयीकुम। 2 टुकड़ा। तो ये जो शुरू में आया ना, अहया, अहया युहयी, तो आप बताएं ये क्या है? ये फेल है, ये समय? फेल है। अहया युहयी। तो इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं। सुम्मा इलैही, इलैही का इशारा करें सब। उसकी तरफ। साइड से, इलैही क्या माना होगा बताएं? उसकी तरफ। उसकी तरफ, अकेले की तरफ से। उसकी वाहिद। तरफ, हाँ उस अकेले की तरफ, वेरी गुड। तो तुरजाऊन, तुरजाऊन किस फेल से आया है बताएं? राजा, कर्मदार राजा। आएगा। राजा आ राजा। तो राजा से तुरजाऊन कैसे बना है बताएं? मजारे में फेल मजारे मजहूल है बना ये। सर, फेल मुजारा। मजारे से आगे सर मजहूल। जमा, ये जमा हो गया सर। कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बताए, क्योंकि राजा से क्या बनाते हैं हम, मुदारे बनाए? तुर यरजीऊ, तो यरजीऊना, तो यहाँ पे क्या बना बताएं? तुरजीऊ है ना इसमें। तर्जुआन। यरजीऊ। तर्जुआन। देखें, ये यदरिबू की तरह तदरिबू, तरजीऊना अगर दाराबा के वजन पर है तो तरजीऊ, तरजीऊना होना चाहिए। तरजीह तो अब, तरजीहूना। हाँ, अब ये मजहूल है। है, मजहूल इसमें कोई और रोल है क्या? मसला है इसमें बताएं। ये मजहूल की वजह से आया तुरजाउन। हाँ, ये हम स्लैंग बोलते हैं, सॉरी मैंने भी कह दिया इसमें कोई और रोल है। तो इस कहने का मकसद ये था कि इसमें कोई और चीज है। तो सही फरमाया आपने माशाल्लाह। ये जिन्होंने मजहूल का है ना, ये आज ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट। आज तो आप बड़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं सर। सो तुरजाऊना, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, कि ये मजहूल है। अब देखिए, होना ये चाहिए था, आपने ऐसे नहीं बोल देना आंखें बंद करके कि हाँ
ہم نے راجا پڑھا تھا تو یہ جی مضارع ہے نہیں، آپ نے راجا پڑھا تھا داربا کے وزن پر، تو داربا یدربو ہوتا ہے اور تدریبونا ہوتا ہے. تو یہ تدریبونا کیونکہ ابھی آپ میں سے کسی نے بول بھی دیا کہ یہ جو مضارع ہے ترجعونا، یہ تدریبو کس طرح ہوگا؟ ترجیو، اور ترجیونا یہ ہے ترجعونا، تو یہ مجہول ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویسے کیا معنی کیا تھا راجا کا؟ اس نے رجوع کیا، اس نے رجوع کیا، یا وہ لوٹا یا وہ پلٹا. ٹھیک ہے پلٹا. جی. تو اس سے جب بنتا ہے ترجیونا تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ تم سب رجوع کرو گے. تم سب لوٹو گے، پلٹو گے، یہاں رجوع کرو. لوٹتے ہو. اب یہ بنا ہے ترجعونا، تو اب کیسے بولیں گے اس کو؟ اس میں سبجیکٹ غائب ہے. تم اس کی طرف سب لٹائے کو جاؤ. لٹایا جاؤ گے. ہاں، لوٹائے جاؤ گے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. تو آپ نے خود ہی یہ مسئلہ سالو کر لیا، الحمدللہ. آگے ہے جی هو الذی خلق. خلق کیا ہے یہاں پہ؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے یہ والا؟ فعل. فعل ہے. دیکھو سب کو پتہ ہے خلق اس کو پیدا کیا. خلق یخلق. ویری گڈ. خلق یخلق کچھ اور بنتا ہے. خلق اس کے وزن پہ بولیں. خلق یخلق. نصر کے وزن نہیں پہ. نہیں، ناصر ینصر کے وزن پر. خلق یخلق، میں نے یخلق سنا. دربا. یخلق. جی. داربا نہیں، سر. ناصرہ کے ٹیبل پہ. ناصرہ کے وزن. ناصرہ کے وزن پر. خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. جن کا کمزور تھا وہ بھی پکا کر لیں آج. خلق لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ کے زمین میں ہے، جمیع. جمیع کا کیا مطلب ہوگا بتائیں؟ اب سب سارا کا سارا، سب کچھ اکٹھا کر کے جمیع، سب کا سب. یہ اردو کا استعمال ہے اس لیے آگے بڑھتے ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. تو استوا کا لفظ نیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی. الہ آپ کو پتا ہے، سما کی جمع کیا ہوتی ہے؟ السما جو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، سماوات. سماوات. ویری گڈ. اور اگلا جو لفظ ہے فسواہن، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ہوئے. 3 فا سوا ہونا. ہاں، فا سوا اور ہن. ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سبع سماوات، یہ سما کی جمع بھی آگے آ گئی، سماوات. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو آئیے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اب ہمیں اس میں، اگر میرے حساب سے آپ دیکھیں تو جو نیا لفظ ہے جو بالکل نیا آپ کے لیے ہوگا وہ ہونا چاہیے سوا. باقی سارے کسی نہ کسی حوالے سے، یا استوا بھی چلیں کچھ کے لیے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیا ہو. آئیے اب ہم اس کو انشاءاللہ پہلے رواں ترجمہ پھر لفظاً لفظاً دیکھیں گے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم سب انکار کرتے ہو. وکنتم، جبکہ تم تھے، امواتا موت، بے جان. فاحیاکم، اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں. یمیتو ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. تو ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یحیی، احیا یحیی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا پلٹائے جاؤ گے. آئیے اب لفظاً لفظاً دیکھ لیتے ہیں. کیفا کا معنی آپ سب کو، کیفا کیسے. تکفرون باللہ، انکار کرتے ہو اللہ کا. وکنتم، آپ سب کو فعل پتہ ہے، تم تھے. امواتا، میت کی جمع، سب کے سب بے جان. اصل میں مردہ چیز عربی میں امواتا جو ہے بے جان کو بھی کہتے ہیں اور مردہ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موت چونکہ جاندار کو بے جان کر دیتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فَأَحْيَاكُمْ، فا پس احیا، یہ جنہوں نے ٹکڑے صحیح کیے تھے بالکل، اور کم. تو احیا ہے کس سے؟ احیا، اس نے زندہ کیا. اس نے زندہ کیا، یہ فعل ہے.
اور ایک مشہور کتاب ہے احیاء علوم، کسی کو پتہ ہے کس کی ہے؟ حضرت امام غزالی کی سر. جی ماشاءاللہ. تو امام غزالی کی کہ علوم کا دوبارہ زندہ کر دینا، تو اسی حساب سے یہ احیاء اردو میں بھی ہے. حیات کا لفظ جو ہے زندگی کے لیے حیات بخش ہم کہتے ہیں نا، یا حیات یا کیا مقصد حیات، تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو احیاء اس لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، اس نے زندہ کیا. اسی کا مضارع یحیی، احیاء یحیی، اس نے زندہ کیا. تو یہ کیا بنے گا؟ یحیی. بتائیں. وہ زندہ کرتے ہیں وہ یا زندہ کرتا ہے یا یہ کرے گا؟ وہ وہ زندہ زندہ کرتا کرے ہے گا. یا وہ زندہ کرے گا. تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا. تو بس اس نے زندہ کیا تم سب کو، یعنی پہلی دفعہ اسی نے تمہیں بنایا اور زندہ کیا. اب پھر وہ کیا کرے گا؟ سما، پھر یمیتکم. تو یمیتو یہ بھی مضارع ہے، وہ موت دے گا تم سب کو. تو یمیتکم یہ کس فعل سے آپ کے خیال میں کس سٹائل پر ہے یہ؟ اچھا صحیح ہے، سوری ہم نے جو سٹائل پڑھے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ اصل میں ہے مزید فی میں سے. اماتا یمیت ہوا، تو ماتا نہیں ہے، اماتا مزید فی والوں میں سے. اماتا یمیتکم، اماتا یمیتو، یمیتو وہ موت دے گا، تم سب کو. تو پہلے وہ زندہ کرے گا احیاکم، ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو موت دے گا، ثم یحییکم. اب یہ یحیی وہی احیا یحیی سے، اس نے زندہ کیا وہ زندہ کرے گا، تو پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اب کرے گا کا معنی آپ دیکھیں خود بخود کانٹیکسٹ میں بن رہا ہے، کم تمہیں، تم سب کو. تو ثم یمیتکم ثم یحییکم یاد کرنے کے لیے آسانی بھی اس طرح ہو جائے گی اگر آپ ایسے پڑھیں ثم یمیتکم ثم یحییکم. ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون. تو یہ چونکہ آپ کو اب ماشاءاللہ فعل بھی پتہ ہے، تو الیہ راجعون اور امیٌ فہم لا یرجعون یہ مثالیں ہیں. تو اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم سب تو خاک تھے، اللہ نے زندگی عطا کی. اور یہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر بے جان چیز کو بھی میت ہی کہتے ہیں عربی میں. تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کب اور کیسے مریں گے. اور جب بھی موت کا ذکر آئے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اور اکثر کہا کرتے تھے، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. تو انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اپنے رب کی طرف توجہ رکھتا ہے. اور ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے. لہٰذا تیاری بھی کرنی ہے کہ وہاں جا کے کیا کہنا ہے، تو لاپرواہی نہیں کر سکتے. تو ایک نظر آپ ماریے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ. والذی وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو، ما فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر اس نے توجہ کی یا راغب ہوا کس طرف؟ الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات تو اس نے برابر کر دیا 7 کے 7 آسمانوں کو، یعنی بنا دیا، تیار کر لیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جی بردر نعیم فرمائیے. جی سر، یہ جو فسواہن ہے سر، یہ ویسے ہے نا سر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سر، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے سر. جی اس کا فعل ہے یہ. تو آئیے
بلکہ اچھا ہے اس حوالے سے اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. جمیعاً سب کا سب. ثم پھر استوا. یہ ثم مستوا ہے، ویسے آپ پڑھیں گے تو استوا، اور یہ ماضی کا فعل ہے استوا. یہ مزید فی میں سے ہم ان کے ٹیبل تو نہیں پڑھے ابھی، لیکن اس نے توجہ کی، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف دھیان دیا، اس نے دھیان دیا، اس نے توجہ کی، وہ راغب ہوا، ان معنی میں. ثم استوى الى السماء، کس طرف؟ آسمان کی طرف. تو استوا متوجہ ہوا، راغب ہوا. فسواہن، تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، 3 ٹکڑے ہو گئے، فا، سوا اور ہن، 3 ٹکڑے. فا سوا ہن، تو فا کا مطلب پس، سوا یہ بھی فعل ہے، سوا یہ بھی فعل ہے، تو اس نے برابر کر دیا. اور یہ برابر کرنا، بنا دینا، تیار کر دینا، اس معنی میں سوا ہن. اور ہنہ کیا ہے بتائیں؟ ہنہ پہلے پڑھا ہوا ہم نے کہ نہیں پڑھا ابھی؟ یہ جمع ہے سر، ان سب جمع ہے. کو. کس کی جمع؟ مؤنث. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پڑھا تھا نا. جی جی تو اب بالکل. اسی طرح ہیا سے ہیا. ہننا، یعنی اس کی جمع آپ جو ہے، تو اس نے برابر کر دیا سوا، اس نے برابر کر دیا انہیں، یعنی ان سب کو. سبع، وہ کیا تھے؟ 7 سماوات. تو سبع کا لفظ اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھیں گے بتائیں؟ اردو میں آپ عام Arabic بولتے ہیں. counting. ہاں، عربی کاؤنٹنگ تو ظاہر ہے ساری یاد کرنا. آپ اردو میں عام بولتے ہیں 7 آسمان، وہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے، سبع سماوات. تو عربی کا یہ جو 7 کا لفظ ہے یہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے، سبع. ویسے تو 6 بھی ہے، بٹ سبع سماوات، 7 آسمان. اور کیا ہو سکتا ہے طریقہ بتائیں؟ سبع سمانی بھی ویسے تو کہتے ہیں، کیسے یاد رکھ؟ کوئی اور ریفرنس آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں تو پھر اس کو سبع 7 کے لیے استعمال ہوتا ہے، سماوات 7 آسمان. تو استوا، سوا اور سبع، میرا خیال ہے یہ 3 جو ہے نا، ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے نئے الفاظ ہوں، تو اس پر خصوصی توجہ دیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مہربانی فرمائی، نہ صرف زمین کو بنایا بلکہ اس پر ہمارے لیے جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ ساری ہمیں دے دی. پھر اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کر دیا اور اس کو ایک حسن کے ساتھ جو ہے نا رکھ دیا. اور پھر اللہ نے توجہ فرمائی، آسمان بنایا وسیع، اور اس پہ یہ کروڑوں ستارے فانوسوں کی مانند لٹکا دیے، اور پھر اس کے اوپر آسمان کے اوپر آسمان، یعنی پورے 7. اور اس کو جب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی ذکر کیا، یہ یاد رکھیں جب بھی ذکر ہوا ہے نا یا بدیع السماوات یا فاطر السماوات، بلکہ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے زیادہ، یعنی انسان، حالانکہ انسان کے اندر دیکھیں نا کتنی بڑی مشینری ہے، یہ آسمانوں کا بنانا جو ہے نا یہ زیادہ بڑی بات ہے. تو اس لیے جب بھی آپ یہ ذکر آئے، اور اللہ کے نبی کی یہ جو دعا بھی ہے کہ یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اور یہ بڑی اچھی احادیث میں آتا ہے. صحابہ بہت زیادہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے دور نبوی میں، تو آپ بھی پڑھا کریں. تو خاص طور پہ جب اللہ کے آسمانوں کو بنانے کا ذکر ہو تو اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت کا احساس کہ 1 نہیں 2 نہیں 7 آسمان اور ان کی وسعت، تو اس کو احساس ہمیں دلوائے اللہ کی عظمت و ہیبت کا. تو ان سارے مضامین کو جو ہے نا آپ آسمان کی طرف نظر ڈالیں تو ہماری توجہ بھی جانی چاہیے نا اس طرف. ہم بالکل جو ہے نا وہ یعنی ایک کیا کہنا چاہیے، میں اس کے لیے کوئی ایسے نامناسب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اندھے گونگے بہروں والا ہمارا معاملہ ہے کہ آسمان دیکھا تو کچھ نہیں. آپ پہاڑ کو دیکھیں
تو اللہ کی عظمت و حیبت، آپ زمین کی وسعتوں کو دیکھیں، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھیں، تو ہمیں احساس ہو کہ واقعی وہ مالک حقیقی وہ کیسا ہوگا، اس کی عظمتوں کے ہم اندازے ہی نہیں لگا سکتے. تو فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پھر اللہ نے جو کچھ کیا اس کو ہر چیز کی خبر ہے، تو ہر حرکت ہر خیال سے واقف ہے. تو جیسے ہی آپ آسمانوں کو دیکھیں گے اور اس وقت باہر بادل جو ہیں وہ گرج رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، تو ہمیں ہمارا توجہ اور خیال کدھر جانا چاہیے کہ کیا بات ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیسے آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے اندر ہی ایک اپنا حسن ہے اور خوبصورتی ہے. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو اللہ رب العزت کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اور پھر وہ ساتھ اللہ کی تعریف کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا. سو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اس خوبصورت آیہ مبارکہ کو اب آپ ایک نظر پڑھیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر سر ثانیہ. یہ سر یہ جو ضمیر ہننا کی یہ آسمان کی طرف ہے نا، آسمان مؤنث ہے، سما زمین و آسمان سارے ہی نا، پیچھے وہ آیا نا سارے ہی، تو فسواہن سبع سماوات. جی سر، میرا سوال تھا یہ سمستوا جو ہے اس کو اگر ہم الگ سے پڑھیں گے تو اس کو استوا پڑھیں گے کہ استوا پڑھیں گے؟ یہ استوا پڑھیں گے، زیر کے ساتھ ہے، یہ فعل جو ہے نا استوا ہے. جی جی، بس یہ مجھے کنفیوژن. جزاک ہاں، اللہ. یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ایک ایڈیشنل فائدہ ہمیں ان کورسز کا کہ جب ہمیں افعال کا پتہ چل جاتا ہے تو اکثر لوگ بیچارے جو قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ رکتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، سم مستوا ہی پڑھتے رہیں گے ہمیشہ. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے انشاءاللہ، تو آپ بتا بھی سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں ہے سما، اگر رک جائیں تو استوا. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. چلیں جی بتائیے جی. فسواہن، جی ABCD کون سا ہے ٹھیک؟ صحیح ہو گیا جی. ABCD سب کچھ. ڈی. ٹھیک ہے. آئیے جی اب آپ لوگوں کی باری ہے، ایک نہ خود کیجیے ترجمہ، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آیت بیٹے اس کا پوائنٹر چلیں جی. آئیے جی اسباق کہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں ہو سکتا، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، جینا مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے ہمیں
زندگی کی ساری چیزیں دیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہم جب بھی ایسی آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اور مخلوقات پر غور کریں تاکہ ایمان میں زیادتی ہو اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے اور اللہ ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے. اور یہ یقیناً اپنے پلان کا حصہ بنائیں کہ آپ جو ہے خصوصی طور پر وقت نکال کے میری عادت میں یہ شامل ہے الحمدللہ، اور مجھے شوق کے طور پر بھی ہے کیونکہ قرآن پاک میں نا افلم یسیروا فی الارض کہ تو میں اسی لیے بعض جگہوں پہ خاص طور پہ اس لیے جاتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اللہ کی عظمت اور اس کے کائنات کا حسن اور اس کو دیکھیں، اور بعض جگہوں پر آپ جائیں تو عبرت حاصل کریں، اور بعض جگہوں پر آپ جائیں تو قرآن پاک کی جو حقانیت ہے اس پر غور و فکر کریں. اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں سنا ہوگا، تو میں موبائل پہ اکثر اس کے اپڈیٹس دیکھتا رہتا ہوں کہ کائنات کی وسعتوں میں کیا کام ہو رہا ہے. تو آپ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ اندازہ ہو پاتا ہے کہ ہاں یہ جو لفظ ہم نے بچپن سے سنے تھے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، تو اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو انسان کو اس قدر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو میرا رب ہے وہ کتنی عظمت و ہیبت والا ہے. اور شکر ہے اللہ کا، پھر اکثر یہ الفاظ نکلتے ہیں دل سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ جاہلیت نہیں اور وہ کم عقلی نہیں آئی کہ ایک پتھر کے سامنے جھک گئے، ایک انسان سے ڈر گئے، ایک شخص کو اپنا الہ بنا لیا. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. الہ وہی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. تو آئیے اس کی واحد و جمع دیکھتے ہیں. میت، یہ بھی آپ نے بتایا تھا اموات کی واحد. ہماری ایک بہن نے عرض سے اراضی کلا پڑھ چکے ہیں، سما سے سماوات آپ سب کو بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور شے سے اشیاء ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے. تو افعال کو دیکھ لیتے ہیں. کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر آسان ہے. رجا کل ہم نے دہرایا تھا، رجا یرجو ارجی راجی، اور مرجو کچھ نہیں ہے تو رجوع. اور خلق یخلق اخلق، یہ پلیز بڑا عام استعمال کا ہے، لیکن آج آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا خلق یخلق، تو یہ ہے یخلق ناصرہ ینصر کے وزن پر. تو کمزور افعال میں سے کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. چلیں جی ٹھیک ہے، یہ ہمیں آتا ہے. خلقہ کا اس میں مفعول بھی پتہ ہے، سما کی جمع بھی ہے. تو اب ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک. آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھیں گے. مجھے صرف 1 منٹ کی آپ بریک دیجیے، میں انشاءاللہ 1 منٹ تک حاضر ہوتا ہوں، پھر گرامر شروع.
آئیے جی گرامر کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم چونکہ دہرائی کر رہے ہیں، اور کل ہم نے ناصرہ کے بقیہ افعال اور ضربہ کے وزن پر آنے والے افعال پڑھے تھے۔ آج سامیہ، وہبہ، وعدہ کے وزن پر آنے والے افعال پڑھیں گے۔ کل ہماری اس ٹیبل کی بڑی اچھی دہرائی ہو گئی تھی کہ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، لیکن آج ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ وہبہ کس کے پیٹرن پر ہے؟ سب لوگ بتائیں مجھے، وہبہ سب بولیں کس کے پیٹرن پر ہے؟ فتح، فاتحہ سب بولیں نا، سب کی آواز نہیں آئی مجھے۔ فتح، ہاں، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے نا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ وہبہ کس کے پیٹرن پر ہے، کس سٹائل پر ہے؟ فتح، اور وعدہ کس پر ہے؟ ضرب، قالا کس کے پیٹرن پر ہے؟ نصر، وعدہ کس کے پیٹرن پر ہے؟ ضرب، ضرب، اور دعا کس سٹائل پر ہے؟ نصر، نصر، دعا کس سٹائل پر ہے؟ ضرب، اور ظنہ، نصر، نصر، ضرب، ضرب، ویری گڈ۔ تو یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی کنفیوژن نہ ہوا کرے زیر زبر پیش۔ ٹھیک ہے جی، وہ ٹوکری تو اب پہلے ہم تھلے آگے بڑھتے ہوئے پہلے سامیہ کے وزن پر آنے والا چونکہ پڑھنا ہے، تو ذرا آپ میں سے پہلے کوئی مجھے سامیہ کے ماضی کے صیغے کروائیں جی سسٹر، اس پر کروائیں۔ سمع، سمعوا، سمعت، سمعت، سمعتم، سمعنا، سمع۔ ماشاءاللہ، سامیہ۔ سسٹر مسرت مضارع کے کروائیں۔ يسمع، يسمع، يسمعون، تسمع، أسمع، تسمعون، نسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمع، سامع، اس کو بولیں اسمع، اسمعو، اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا، سامع، مسموع، سمع۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سمعن بھی بول سکتی ہیں اور سمع، تو ٹھیک ہے، سمع، کہیں سامع مسموع سمع، یا کہیں سامعن مسموع سمعن، تو very good۔ اب یہ پورا اس لیے ایک دفعہ دہرا لیا جاتا ہے کہ ہمیں اچھا سب کو یاد ہے۔ اب سامیہ کے پیٹرن کے اوپر افعال آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں پہلے میں آپ سے پوچھوں، سامیہ ای کے وزن پر ہے علیمہ، تو کون کرائے گا اس کا شارٹ ٹیبل؟ چلیں سسٹر عاطفہ کروائیں۔ علیمہ، علیمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ ویری گڈ۔ تو یہ دیکھیں نا، اگر آپ کو سامیہ اچھا آتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو علیمہ اس نے جانا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فعل ہے 518 بار قرآن میں، تو اس کو صحیح طرح سے آپ کو آنا چاہیے، بار بار آتا ہے نا قرآن میں۔ تو علیمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کی اگزامپل دی ہے انی عالم ما لا تعلمون، یہ سورہ بقرہ کے شروع کے مضامین میں سے، جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ سارا مضمون چل رہا ہے، تو اللہ نے پھر کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ تعلمون، تم سب جانتے ہو، تو لا لگ گیا لا تعلمون، تم سب نہیں جانتے ہو، تو اس لیے یہ اچھا سا آنا چاہیے ہمیں۔ آئیے عاملہ بھی اسی پیٹرن پر ہے جی سسٹر، کون کروائے گا؟ ذرا نئے لوگوں کو چانس دینا، ابھی میں نے بالکل نئے جو میرے بہن بھائی ہیں نا، اور میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے آپ لوگوں کو قسم دوں، لیکن میں کسی کے اوپر جو ہے نا وہ وزن نہیں ڈالنا چاہتا، پر کوشش کریں نا آپ لوگ آگے آئیں اور لوگ چانس لیں، مجھے پتہ بھی چلے کون کون ہے جی سسٹر سائمہ عمران کروائیے۔ عامل، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل۔ عمل، ویری گڈ۔ تو اگر آپ کو اس کا پورا ٹیبل کرنا پڑ جائے تو کیسے کروائیں گے سسٹر؟ عامل، عملو، عملت، عملتو، عملتم، علمنا، عملت۔ عملنا، عملت، ٹھیک ہے۔ یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو۔ ویری گڈ۔ اعمل،
i'malu, Excellent. la ta'mal, la ta'malu, Very good. Amilun, ma'mulun. ma'mulun, amalun. Very good. Yamalun. Excellent. बहुत अच्छा करवाया आपने. اور سامیہ کے وزن پر حامدہ کا کون کروائے گا؟ جی سسٹر حافظہ. 6 چابیاں کے فل ٹیبل. 6 چابیاں کروا دو. چلو. حمیدہ، یحمدو، احمد، حامدن، محمودن، حمدن. ویری گڈ. اس نے اچھا ایسے حامدہ کی جو اگر آپ کروانا چاہتی ہیں ماضی کا پورا کروائیں گی کیونکہ اس میں ذرا ڈیفرنٹ آواز بنتی ہے تو اس کی پریکٹس ہو جائے تو اچھا ہے. کروائیں. حمیدہ، حمیدو، حمیدتا، حمیدتو، حمیدتم، حمیدنا، حمیدت. اب یہ آپ سب نے غور کیا کہ اس میں کیا بن رہا ہے؟ حامدہ، حامدو، حامدتا، حمیدتو، بن رہا ہے اس میں. حمدنا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ دال تا والا جو کلیہ ہے اس کی وجہ سے. تو بس ٹھیک ہو گیا سسٹر. ایکسلنٹ. تو اب اگلا کون کروائے گا؟ خاصرہ. یہ ہم نے کل کیا بھی تھا. جی جی سسٹر. یہ ہیں بردر اکرام. جی بردر کروائیں. السلام علیکم. جی خسرہ یخسر اخسر خاسر ڈیش خسرن. ویری گڈ. تو خاسرہ کا ہم نے کیا کیا تھا؟ معنی کیا تھا؟ اس نے نقصان کیا، خسارہ کیا یا نقصان اٹھایا. اور حامدہ کا اسی طرح اس نے تعریف کی. اور عاملہ کا اس نے عمل کیا. اور علیمہ کا اس نے جانا. اور سامیہ کا اس نے سنا. تو آگے چلیں بڑھتے ہیں. اسی طرح ہے شاہدہ. کیا معنی ہوا؟ اس نے دیکھا، اس نے گواہی دی. اس معنی میں شاہدہ، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادہ. تو کوئی نیا بالکل نام کوئی آئے سامنے ان سے کرواؤں گا. آپ سارے ذرا پیئر پریشر ڈالیں نا اپنے دوستوں پہ، کلاس فیلوز پہ. چلیں. سسٹر بسمہ پہلے کروا چکی ہیں، سسٹر عاطفہ بھی کروا چکی ہیں. ہاں سسٹر مسرت بھی کروا چکی ہیں. I'll keep waiting till the time some new name comes forward and then so please come forward. یا میں نیچے سے خود سے چن لوں کسی کو. چلیں بردر سہیل کروائیے. جزاک اللہ فار کمنگ فارورڈ. سمع يسمع اسمع سامع مسموع سمع سمع. شاہدہ والا کروائے نا آپ. شاہدہ، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادت. ویری گڈ. اور سسٹر جویریہ آپ ہمیں کروائیں آہدہ. کل آپ نے پڑھا تھا نا عہد اللہ، تو اس کا جو فعل ہے وہ ہے آہدہ. اس نے عہد کیا. یہاں سے جی آہدہ، یحد، احد، آہدن، معہود، عہدن. ویری گڈ. معہودن اور احدن. تو آئیے ذرا یہ سوال جواب کرتے ہیں. یا ملونا ABCD. Which one is right? CD. ٹھیک ہو گیا جی. C and D both are right. Excellent. آگے تم سب گواہی دیتے ہو. C. تشهدون. تشہدون. بالکل ٹھیک ہے. تم سب گواہی دیتے ہو. وعامل الصالحات. A. جی اب آگے جی ہمارے پاس سامیہ اس کے ساتھ مکمل ہو گیا. اور ہم نے 6 افعال جو ہے نا سامیہ کے پیٹرن کے اوپر وہ بھی آج کر لیے. اور قرآن میں یہ سامیہ کے پیٹرن کے اوپر آنے والے جو 6 افعال ہم نے کیے ہیں سامیہ کو ڈال کر 7 ہو گئے. 1205 بار آئے ہیں الحمدللہ.
تو ذرا دیکھ لیں 1205 قرآن میں آنے والے الفاظ آپ نے اتنی دیر میں پریکٹس کیے، گھر میں مزید پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ یہ پکے ہو جائیں۔ آئیے آج ہم نے وہابہ کے وزن پر آنے والے بھی کرنے ہیں۔ تو وہابہ یحبو، حب، واحب، موہوب، وحبن، تو یہ ہمارے اس کا معنی کیا تھا؟ اس نے عطا کیا، اس نے دیا، اس نے تحفہ دیا، ان سب معنی کے اندر۔ اور قرآن میں آتا ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اسی وزن پر ہے واقعہ، کون کروائے گا؟ کروائیے جی سسٹر مسرت کروائیے۔ وقع یقع کا واقع موقوع وقوع، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے یہ لفظ واقعہ، واقعہ یعنی کہ وہ ہوا، وہ ہوا، واقعہ وہ ہوا، وہ ہاں واقعہ ہوا۔ جی وہ بالکل واقعہ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہابہ کے وزن پر واقعہ ہی تھا۔ وحب اس کا لنا، جو ماضی کا ٹیبل ہوگا اس میں یہ وقعت اور وقعتو ہوگا نا؟ جی بالکل ایسے۔ چلیں اے بی سی ڈی کون سا ٹھیک ہے؟ ڈی، غور سے دیکھیں نا، یہ واہ ہے اور حب لنا، تو کیا معنی ہوگا؟ اور دے ہمیں۔ جی تو پھر کون سا ہوا؟ بی تو نہ ہوا نا، ڈی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 پر آئے ہیں۔ آئیے اب جو ہے آج ہم نے وعدہ کے وزن پر آنے والے بھی پڑھنے ہیں۔ تو وعدہ چونکہ دارابا کے وزن پر آتا ہے، وعدہ یعدو، اد، وعد، موعود، وعد، تو اس کے وزن پر اگلا ہے واجدہ۔ چلیں سسٹر مریم کروائیے۔ ایکسیلنٹ۔ اچھا اب یہ کرتے ہیں کہ میں اشارہ کرتا ہوں، ذرا آپ سارے ہی کروائیں میرے ساتھ، واصلہ کریں۔ اچھا وہ گولڈن رول یہ ہے کہ آپ مجھے فالو کریں گے، تو سارے اکٹھے میرے ساتھ کہیں گے، میرا اشارہ دیکھ کے صرف وہیں تک بولیے، پھر دوبارہ یسیلو، سل، واصلن، موصولن، موصولن۔ کیا معنی پڑھا تھا ہم نے اس کا؟ واصلہ وہ ملا، وہ ملا یا اس نے پایا، ہاں اس نے ملایا، وہ ملا، اس نے پایا، ٹھیک ہے وہ جی۔ پہنچا۔ تو والدہ اگلا کیا ہے؟ والدہ، اس نے پیدا کیا، اس نے جنم دیا ہمیں، تو یہ آپ نے سورہ اخلاص میں پڑھا بھی ہوگا۔ اخلاص میں پڑھا تھا، اخلاص میں ہم یہ آج دیکھیں اس کا فعل بھی ہم کر رہے ہیں۔ چلیں ذرا سارے کریں میرے ساتھ، بولیں۔ والدہ، ولدہ، یلدو، لد، والدن، مولودن، ولادتن۔ تو یہ دیکھیں نا والد کیسے بنا ہے؟ جس نے جنم دیا وہ ہے والد، پیدا کرنے والا۔ مولود جو پیدا ہوا، اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں ہم یہ، ولادت یا ولادہ، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو والدہ اس نے پیدا کیا، اور والد ہوا جو پیدا کرنے والا، اور مولود جو چیز پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جی، وقع، وقع، تو آئیں یہ سارے میرے ساتھ مل کے، وقع، وقع، یقی، کی، واقن، واقن، موقین، موقعین، وقایتن۔ وقایا۔ تو اب یہ چونکہ ذرا تھوڑا سا پیٹرن سے، تو ہم اس کو وقع، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اس نے بچایا بچایا بچایا، کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا وکی نا نا اور ہمیں بچا لے. نا کی نا بچا لے ہمیں. تو وقا اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، کی بچا، بچا واقن واقن بچانے والا، موقن جس کو بچایا گیا، جی، اور وکایا بچانا. ٹھیک ہو گیا. آئیے پھر کروائیں، سارے اکٹھے کیجیے اب. وقا وقا یقی یقی کی واقن واقن موقیون وقایا وقایتن. چونکہ خاص طور پہ یہ لفظ ہے کی نا، تو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے وقا یا کی وقا یا کی. اس نے بچایا وہ بچاتا ہے، کی بچا، واقن بچانے والا، موقیون جس کو بچایا گیا، وقایا بچانا، وقنا عذاب النار. تو اس سے ہم اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. تو یہ انشاءاللہ جو آپ کے تھے وعدہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال، وہ ہم نے الحمدللہ کیے. تو وہبا سے وہبا وقع، اور وعدہ سے ہم نے کر لیے وجدہ وجدہ وصلہ ولدہ اور وقع. اب یہ دیکھیں کہ کل ہم نے ایک دفعہ دہرائی بھی کی تھی، تو وہبا کے ساتھ ہم نے وقع ودعا بھی ہے، وہ بھی ہے. اور اسی طرح وعدہ کے وزن کے اوپر وجدہ وصلہ ولدہ وقع یہ دوسرے والا. تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے کر لیا آج. تو کتنے زیادہ افعال اللہ کے فضل سے ہماری وکیبلری میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. بس پریکٹس تھوڑی سی رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ افعال جو ہیں 350 بار یہ آئے ہیں، 1200 والے کیے ابھی آپ نے پہلے کیے ہیں. افعال مشکل چیز ہے، اور اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے یہ پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، آپ نے صرف دہرائے ہیں آج. تو 1800-1900 بار آنے والے قرآن میں افعال آج آپ نے دہرائے ہیں. اگر اگلے 5 دن آپ اس کی تھوڑی مزید پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے، پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں. تو اسی طرح اس کی بھی بول چال ہے. تو چند منٹ ہے، ہم تھوڑی سی اس کی کروا لیتے ہیں. کون کروائے گا؟ آپ میں سے 2 لوگ کروانا شروع کریں. سسٹر بسمہ اور سسٹر مسرت کروائیے. حل شہادت شہیدت. شہدتا، حل شہدتا. حل شہدتا. نعم شہدتو. حل شہدتم. نعم شہدنا. شہدنا، یہاں دال بولا جائے گا، شہدنا. نعم شہدنا. حل تشہدو. نعم اشہدو. حل تشہدون. نعم نشہدو. نعم نشہدو. ایکسلنٹ. تو سسٹر عاطفہ بتائیں، حل سمیعتم القرآن. نعم سمعنا القرآن. ویری گڈ، نعم سمعنا القرآن. ٹھیک ہو گیا. اور حل انتم حامدون، یہ وہ تھا نا حمیدہ، اس سے بنا حامد، اس کی جمع بنی حامدون. ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو سارے ہیں، ہم کہیں گے ہم، کہ ہم تو ہیں جی اللہ کی تعریف کرنے والے. تو سسٹر حافظہ سیمل اور وہ کہاں گئی ہماری دوسری سسٹر دونوں؟ چلیں سسٹر سمن کروائیے یہ. هل وعدت؟ نعم هل وعدتم؟ نعم وعدنا. هل تعيد؟ نعم هل تعيدون؟ نعم نعيد. إذ أعيد. إدو نعيد. نعيد. ایکسلنٹ. سو حل یعد اللہ المؤمنون، یا مؤمنین، بڑا مزے کا ایکسپریشن ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اے بی سی ڈی. حل نعم یعد، یعید اللہ المؤمنین. ہاں اللہ تو کرتا ہے مومنوں کے ساتھ وعدہ. اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہوا؟ ان کی مدد کا، جنت کا، مغفرت کا. چلیں جی. حل وجدت نعم وجدتو. سسٹر عاطفہ اور ان کے ساتھ کون کروا رہا ہے؟ کروائیے جی. سسٹر مسرت. حل وجدت. نعم وجدت. حل وجدتم. نعم وجدنا. حل تجدو.
نعم أجد. هل تجدون؟ نعم نجد. جد. أجد. جدو. نجد. چلیں جی اگلا ہے حل وصلتا. آپ سارے ذرا کروائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ جواب دیں آگے سے. حل وصلتا, نعم وصلت. حل وصلتم, نعم وصلنا. حل تصلوا, نعم نعم أصل. حل تصلون, نعم نصل. تصل. عام ناصل. الحمدللہ. تو یہ ہو گیا جی مکمل. تو اب آپ سارے اس کو اپنی ورک بک میں ساتھ پریکٹس بھی کر لیں, لکھ بھی لیں, اور میں پھر آپ کو بتاتا چلوں ایک صفحہ رہ گیا, 4 صفحے ہو گئے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کوشش کریں ورک بک ساتھ ساتھ, جیسے ہی آپ کا 5واں صفحہ مکمل ہوگا آپ کو ورک بک سبمٹ کروانی ہے. آپ پلیز کوشش کریں اس سے پہلے مکمل ہو جائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, غور کرنے والا, عمل کرنے والا, اس کو پھیلانے والا, یاد کرنے والا, اور اس معاشرے, اس ملک, اپنی زندگیوں کے اندر نفاذ کرنے والا بنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.